امام علی مقام امام حسین نے فرمایا ہو یزیدیو سن لو میرے نسب پہ غور کرو، میرے نسب پہ غور کرو، میرا نسب کیا ہے؟ اس دنیا میں کائنات میں میرے علاوہ نبی کا نواسا کوئی نہیں ہے، میں علی کا بیٹا ہوں، سیدہ کائنات فاطمہ زہرا کے دل کا چین ہوں، میں حسین ہوں۔ ابو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کر کے کل مصطفیٰ جان رحمت کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ میرے دل میں جانتا ہوں تم میرے خون کے پیاسے ہو، اور میں تمہیں حجت کے طور پر تمہیں بتانا چاہتا ہوں تاکہ تمہیں پتہ چل جائے، کل قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو یا رسول اللہ وہ پروردگار نبی کے نواسے حسین کو جانتے نہیں تھے، اس لیے میں تمہیں اپنا تعارف بتانا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام امام حسین نے جب اتنا کہا، شمر جلو سنایا، آنے کے بعد کہتا ہے او حسین باتیں نہ بتا، ہمیں صرف دو راستوں میں سے ایک راستہ اختیار کرنا ہے، یا یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہو جا یا ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جا۔ جناب حضرت امام علی مقام امام حسین نے فرمایا او ظالم ابن زیاد، او ظالم شمر، مجھے پتہ ہے تمہارے دل پتھر کی طرح ہو گئے، میرے خون کے پیاسے ہو، میں جانتا ہوں میرا خون لے کر ہی تمہیں چین ملے گا، میں تمہیں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں تاکہ تم مجھے چھوڑ دو، میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو، میں بتانا چاہتا ہوں مگر تمہارا دل نہیں چاہتا چھوڑنے کو تو کوئی بات نہیں، مگر میں صرف یہ تمہیں بے نقاب اس لیے کر رہا ہوں کل تمہارے پاس کوئی جواب آئے۔ ہم حسین کو جانتے نہیں تھے، حسین کا نسب کیا ہے، حسین کے بابا کون ہے، حسین کا نانا کون ہے، حسین کی ماں کون ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ نے جب اتنا کہا چاروں طرف سے حکام آئے، وہ بولا دو راستوں میں سے ایک راستہ اختیار کرو، یا یزید کی بیعت کرو یا من کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین بولے معاملہ یہ تو کہتا ہے کہ یزید کی بیعت کر، یزید کی بیعت تو حسین کر نہیں سکتا ہے، ہاں اگر تیرا معاملہ تیرے دل کا ارادہ تمہارا یہ ہے حسین سے جنگ ہی کرنا ہے تو چلو کوئی بات نہیں، جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تم اپنی طرف سے پہل کرو۔ امام علی مقام امام حسین نے پہل نہیں دی ہے، یزیدیوں کی طرف سے وہ جنگ کی پہل ہوتی ہے، ادھر سے تیر و تلوار میں جو تلواروں کی بات آتی ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ اپنے گھر والوں کو سمجھا کہ امام علی مقام امام حسین جب جا رہے تھے، بچی سکینہ طلب پہ کہتی ہے بجان کہاں جا رہے ہیں، ادھر بیویاں بھی تڑپ رہی ہیں، وہ ماحول نظروں کے سامنے تو لے کر رہا ہو، اس وقت میں بیویوں کا حال کیا ہو رہا ہوگا۔ میرے آقا کے غلاموں حسین کی محبت میں یہاں بیٹھنے والوں کون سے اپنی بچیوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، بیویوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک چھوٹا سا بیٹا جناب حضرت زین العابدین چھوڑ کے آئے ہیں، اور آج اس کی نسل میں اللہ نے دیکھو میرے آقا سید کونین حضرت فاطمہ زہرا کی نسل میں اللہ نے کتنی برکت رکھی۔ ایک زین العابدین کربلا سے بچ کے آئے تھے، آج دنیا میں کتنے سید نظر آتے ہیں۔ ایک زین العابدین بچ کے آئے تھے، ایک زین العابدین کی نسل ہے، جتنے سید ہیں نا، جتنے بھی سید ہیں وہ سارے سیدوں کا نسب حضرت زین العابدین کو جا کر حضرت زین العابدین پہ ملتا ہے جو کربلا سے واپس آئے۔ میں ادھر نہیں جانا چاہتا ہوں ورنہ پڑ جائے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ نے گھر والوں سے اجازت مانگتے ہیں، آپ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، آپ نے پگڑی سر پہ مصطفیٰ جان رحمت کا ماما باندھا، ہاتھ میں ذوالفقار حیدری لی، میرے آقا سید کونین کے غلاموں اپنے چچا کا آپ نے نیزہ ہاتھ میں لیا، میرے آقا کے غلام جناب سید کونین کے نواسے حضرت امام علی مقام گھوڑے پہ سوار ہو کے اب یزیدیوں کی طرف جاتے ہیں، وہ یزیدیوں سے کہتے ہیں فضا میں تلوار کو لہرا کے او یزیدیوں آؤ حسین کے مقابلے میں آؤ، حسین کے مقابلے میں کون آئے، اس لیے اب تک تو پہنچا رہے تھے جن کی رگوں میں حسین کا خون تھا، وہ اب پہنچا رہا ہے جس کی رگ میں ڈائریکٹ علی کا خون ہے۔
ڈائریکٹ جس کی رگوں میں علی کا خون ہے، فضا میں تلوار ہے تیری ذوالفقار لہراتے، کہتے یزیدیو ہے تمہیں مقام محمد تو آؤ میرے سامنے آؤ، کوئی آگے نہیں بڑھنے کو تیار ہے، سب تھر 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 کانپتے ہیں، کوئی یزیدی حسین کے مقابلے میں نہیں آ رہا ہے۔ وہ میرے آقا پہ غلامو، حسین کے قیام میں کتنی پاور ہے، حسین کی ذات میں کتنا دم ہے، کوئی یزیدی آنے کو تیار نہیں ہے، چاروں طرف سے حملہ ہو جاتا ہے، چاروں طرف سے حملہ ہوا، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی تیر چلاتا ہے، کوئی تلوار چلاتا ہے، کوئی نیزے اور پھاندے چلاتا ہے، مگر میرے آقا کا غلاموں یہاں رک کے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، میرے آقا امام حسین گھوڑے پہ سوار، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ واہ واہ، زندہ باد۔ بڑی اس کی بڑی عزت اور اس کا بہت اونچا مقام ہے۔ ایک گھوڑے کا ذکر قرآن میں 30ویں پارے میں والعادیات والموریات، واہ واہ واہ، بے شک گھوڑا ہے جس کا ذکر میں اگر بات کرنا تو میں بتاتا ہوں، مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا میں کتنی بات کر رہا ہوں، مگر تھوڑا خیال کرنا، قرآن میں بھی ذکر ہے۔ اور وفاداری میں تھوڑا سا بات وفاداری کا، ہم حسین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وفاداری کی بات ہے، وفاداری دیکھیے، گھوڑا، اچھا اس کی کوئی جنگ ہے کسی سے؟ گھوڑے کی جنگ ہے، امام حسین گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، جتنے بھی جنگی لوگ گھوڑے پہ بیٹھ کے جنگ کرتے تھے، گھوڑے کی جنگ ہوتی ہے، دشمنی گھوڑے کی ہے، پراپرٹی گھوڑے کی چلتی ہے، جائیداد گھوڑے پہ حملہ ہوتا ہے، اس کے گھربار پہ حملہ ہوتا ہے، نہیں، وفاداری، اس کی وفاداری کی وجہ جو اللہ نے قرآن میں اس کا نام ذکر کرے، اس کے تذکرے قرآن اور اس سے حضور نے بڑا پیار کیا، حضور نے بھی پیار کیا، اور گھوڑا اتنی عزت والا ہے، اتنی عزت والا ہے، جیسے انسان کا گوشت حرام ہے، اس کی عزت کی وجہ سے اس کا گوشت بھی اللہ نے حرام، اس کا جو گوشت حرام ہے نا، گھوڑے کا گوشت کھاتا کوئی، گھوڑے کا گوشت ایسا نہیں، اس کا گوشت اچھا نہیں ہوتا، اس کا گوشت اچھا ہوتا ہے، اس لیے نہیں اچھا نہیں ہوتا ہے، گوشت اس کا بھی اچھا ہوتا ہے، مگر اس کا گوشت حرام اس لیے ہو گیا جیسے انسان عزت والا ہے، اشرف المخلوقات ہے انسان کو اللہ نے عزت دی ہے، ایسے جانوروں میں اللہ نے گھوڑے کو عزت دی، عزت کی وجہ سے اس کو عزت ملی، تو گھوڑا اتنا وفادار ہوتا ہے، اپنے جسم پر تیر و تلوار نیزے اور بھالے کھا تو لیتا ہے، مگر گھوڑا یہ کبھی نہیں کہتا اپنے چڑھنے والے سے مجھے آگے کیوں بڑھا، جنگ میں چاہے اپنی جان دے دے، بے شمار تلوار کٹ جاتا ہے، مگر اپنا قدم کبھی واپس کرتا ہے، اور ہم یار حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم نماز سے کتنا دور ہیں، وہ قدم اپنی گردن سب کچھ قربان کر دیتا ہے، مگر قدم واپس نہیں کرتا ہے، مگر ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں، ہمارے قدم مسجود کی طرف آگے نہیں بڑھتے، امام حسین آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے، چاروں طرف نے آپ نے تلوار ذوالفقار حیدری کو لہرایا، اس کا قلبلہ اور غلغلہ اور اس کا زور اور اس کا دبدبہ اور اس کا خوف ایسا بیٹھا، کوئی بھی یزیدی امام حسین کی طرف بڑھنے کو تیار نہیں، امام حسین کی طرف جمانے کو تیار نہیں، امام حسین نے یزیدیوں کی فوج کی طرف جب حملہ کیا تو بڑی بڑھ گئی ہے، امام علی مقام کی ذوالفقار حیدری چل رہی، اس انداز سے چل رہی ذوالفقار حیدری، کوئی یوں لگ رہا ہے کہ
سنی کی دکان پہ گاجر اور مولی کٹ رہی ہے، میرے آقا سید کونین کے خدا موجدر کی طرف جس طرف کی طرف کبھی دائیں طرف امام حسین کی تلوار کا رخ ہوتا ہے، دائیں طرف کے یزیدیوں کا صفایا کر دیتے، کبھی بائیں طرف جب یزیدیوں کی طرف لشکر یزید کی طرف سے تلوار چمکتی ہے، صفایا ہو جاتا ہے، کبھی دائیں کبھی آگے کبھی پیچھے چاروں طرف سے حملہ کر دیا حسین۔ امام علی مقام امام حسین ہے، ایک آواز گونجتی ہے، او یزیدیوں، یزید کا سردار چیخ کر بولنے لگتا ہے، ہمیں کب تک چھپتے رہو گے؟ یہ حسین علی کا لال ہے، اس کی ہدوں میں فاتح خیبر کا خون دوڑ رہا ہے، حیدر کرار کا خون دوڑ رہا ہے، اس کی رگوں میں فاطمہ زہرا کا خون ہے، اس سے اگر باپ ایک بار حملہ نہیں کرو گے، سب لوگ پورا لشکر ایک بار ہی حملہ کرو تو اس پہ قبضہ پاؤ گے۔ پھر بھی اس کے بعد چاروں طرف سے یزیدیوں نے امام علی مقام امام حسین کو گھیرا، مگر امام حسین کسی سے ہار نہیں کھا رہے، میرے آقا سید کونین کے غلام شکست نہیں ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تلوار چلتی جا رہی ہے اور یزیدیوں کا صفایا ہوتا جاتا ہے، مگر یزیدیوں کا صفایا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وقت ادھر جمعہ کا ہو گیا، نماز پھر آ گئی۔ جمعہ کا دن، ہفتے کا دن تھا، 10 محرم الحرام کون سا دن تھا؟ کون سا دن تھا؟ ارے کون سا دن تھا؟ نہیں سب لوگ بولے ادھر جب سے چلیے نماز نماز نماز، امام حسین امام علی مقام یزیدیوں سے ہارے نہیں، ابھی یزیدیوں سے مات نہیں کھائی ہے، شکست نہیں ملی ہے۔ میرے آقا امام علی مقام امام حسین نے جیسے ہی سنا اذان مؤذن مسجد سے اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اذان کی آواز آتی ہے، امام علی مقام کی تلوار جو بچوں کا تڑپنا امام حسین کی تلوار کو روک نہ سکا، جس امام حسین کی محبت جس کی طاقت کو علی اکبر کی جوانی نہ روک سکی، جسے علی اکبر علی اصغر کی جوانی نہ دیکھ لو، جسے علی اصغر کا بچپنا نہ روک سکا، وہ حضرت امام علی مقام امام حسین کی تلوار کو ہمیں قاسم نہ روک سکا، ہمیں علی اکبر نہ روک سکا، ہمیں علی اصغر نہ روک سکا، ہمیں زینب و سکینہ نہ روک سکا، ہمیں شہربان نہ روک سکا، جس حسین کی تلوار کو اہل بیت روک نہ سکا، مگر وہ تلوار اچانک رک گئی ہے۔ وہ تلوار رکی کیوں ہے؟ اس لیے اذان کی آواز آ گئی ہے، آواز آ گئی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ امام حسین نے کہا یزیدیو مجھے 2 رکعت نماز اپنے رب کی بارگاہ میں شکرانے کی ادا کر دو۔ نماز کا وقت ہوا، امام حسین نے ان سے اجازت مانگی، انہوں نے اجازت دی۔ اب جب یزیدیوں نے جب اجازت دی، آپ نے نماز پڑھنے کے لیے نیت باندھی، یہ وہ امام علی مقام امام حسین ہے، ہم تو پانی سے وضو کرتے ہیں، یہ وہ حسین ہے جس نے خون سے وضو کیا۔ امام علی مقام امام حسین نے نماز کے لیے نیت باندھی، سجدے میں گئے، یزیدیوں میں قرآن مچ گیا، اگر یہ سر اٹھ گیا، یہ سر اٹھ گیا تو پھر ہمارے جسم پر ہمارے دلوں پر کوئی سر باقی نہیں ہے۔ اس لیے ان یزیدیوں نے امام حسین کو سجدے میں شہید کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گویا امام حسین اپنی جان بھی دین کے لیے دے کر بتا کر یہ گئے ہیں کہ جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، پر کہنا تو یہ تو کہنے یہ بندہ ہمارا ہے، افضل ہے جہان میں گھران
افضل ہے گل جہان میں گلانا. یہ فرمائش پہ چل رہا ہوں ورنہ بات ختم ہو گئی ہے اور امام صاحب کی فرمائش ہے. جی اب میں دیکھنا چاہتا ہوں امام صاحب سے پیار کرتے ہیں جی بے شک. نہیں کرتے کتنے پیار کرتے ہیں آپ. دیکھیے امام صاحب سے اگر پیار نہیں کریں گے نا یوم ندعو اللہ وہ یوم ندعو اللہ امام قرآن کی آیت ہے یوم ندعو اللہ ناصر امام. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک بندے کو اس کے امام کے ساتھ جتنے لوگ امام سے محبت کریں گے وہ امام کے ساتھ اٹھائے جائے گا. بولیں سبحان اللہ. نہیں سب لوگ نہیں ہے یہاں کنجوسی کر لو وہاں پتہ چل جائے گا. ہاں وہاں پتہ چل جائے گا. نفس نفسی کا عالم نفس و نفسی کا عالم ہوگا. پرسلات سامنے ہوگا پلسرات سامنے ہوگا. تھر تھر لوگ کانپ رہے ہوں گے سب پریشان ہوں گے اس انداز سے. سب لوگ پائے کوبا پل سے گزرے گے تیری آواز پر. میرے آقا سید کونین کے غلام اعلیٰ سرکار فرماتے کہ پلسرات سامنے لوگ دیکھ کے ٹینشن میں پریشان ہیں. ہر بندہ پریشان ہے ٹینشن میں. پلسرات بال سے زیادہ باری تلوار سے زیادہ تیز تلوار بال سے زیادہ باری. لوگ پریشان ہوں گے دیکھ کر پلسرات تھر تھر کانپ رہے ہوں گے. اس سے گزریں گے کیسے؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ٹینشن مت لو. بس اعلیٰ حضرت سرکار ہمیں سبق دے گئے اور ایک فکر دے گئے اور ایک سمجھ دے گئے. وہ سبق کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت بولے حضور سے پیار کر کے جاؤ انشاءاللہ تعالیٰ پلسرات سے بجلی کی طرف تڑپتے ہوئے گزر جاؤ گے. پائے کوبا پل سے گزرے گے تیری آواز پر. لوگ پریشان تھے ٹینشن میں تھے کانپ رہے تھے پلسرات کو دیکھ کر. لیکن حضور کو دیکھا نا تو حضور آنے والے ہیں. جب حضور آ جائیں گے تو اب تک یہ حضور امتی ڈر رہا تھا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پائے کوبا کا معنی ہے پیر ٹھوک کے چلنا. ابھی تو ٹینشن میں تھا کہ پیر سوال کے چلا جا رہا تھا لیکن حضور کو دیکھے گا چہرہ مصطفیٰ کو دیکھے گا تو ابھی پلسرات پہ چڑھے گا نا پلسرات کو ٹھوک کے پیر رکھے گا ناز میں نخرے میں. پیر پلسرات سے وہ پلسرات تو مجھے کاٹنے کی امید میں تھی تو کوشش کر رہی تھی کاٹے مجھے لے میں تجھ پہ پیر رکھ کے چل رہا ہوں. اب لے کاٹ کے دکھا میرے آقا آ گئے. پائے کوبا پل سے گزرے گا تیرے آواز پر. پائے کوبا پل سے گزرے گا تیرے آواز پر. سنمو کی صدا میں بجے دلاتے جائیں گے پیش ہم مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں. کائنات میں کوئی ایسا خدا نہیں ہے. کائنات میں کوئی ایسا محبت کرنے والا دیکھ نہیں ہوگا. کائنات میں کوئی ایسا پیار کرنے والا اور جلالی نامی گلزلہ کے دل کا دل غیور رہنے والے مسلمانوں. کائنات میں کوئی ایسا پیار کرنے والا کوئی ایسا عاشق کوئی ایسا محبوب کوئی ایسا پیار کرنے والا نہیں دیکھا ہوگا. اور دیکھا ہو تو بتاؤ کیسا. میرے آقا حضرت بولے پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے ہم کو اور ہمیں ایسا ہے یہ کسی کو شان نہیں ملی ہے. یہ شان صرف میرے آقا سے ملی ہے.
اللہ تعالیٰ اس ذکر نور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کلمہ شریف پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. میں نے جتنی دیر تقریر کی شاید میں بہت بڑے بڑے غلاموں میں بھی شاید میں اتنی دیر تقریر نہیں کرتا ہوں. 1 گھنٹے کا میں نے اپنا ٹارگٹ بنایا ہے.